بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا افسوس اور شداد کی جنت۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کا ساتھ۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہے، مگر 2 جانیں ایسی ہے کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا اور ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ اے مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختے پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا۔ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ و سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا اس پر دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ بچہ 8-9 سال کی عمر کا تھا۔ ایک روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شعور اٹھا۔ سب بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرمے کی ایک پڑیا مل گئی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہذا اس سپاہی نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرما کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے اسے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمایا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگایا، مگر جو ہی سرما اس نے لگایا، اس زمین کی تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہے۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی۔ وہ سپاہی سرمے کی پڑیا گرا کر بھاگ گیا۔ بچے نے سرما کی پڑیا اٹھائی اور گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہے اور گدھے بھی ہے، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا، ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی۔ زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے۔
اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے ختم کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی نہروں کے ساتھ بہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ راجہ بنا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو، دوسری چاندی کی ہو۔ اس میں ایک اعلی شان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو، مانو جنت ہو۔ جب وہ جنت ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس جنت کا نظارہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ جنت کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تو ملک الموت کو حکم ہوا اور اس نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ اسے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ اپنے بے مثال جنت کو ایک نظر دیکھ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے مولائے کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے نہایت ہی افسوس پہنچا کہ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے اس کی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اس علاقے میں جا نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لائے تھے۔ ان صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ سے بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہیں ملی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کرے تاکہ آنے والی ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔